السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استقبال ہے پروگرام تفسیر نور میں، اور ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ کی 32ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور خبردار، جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیتوں نے حرام خوری سے منع کیا ہے، اور اس آیت میں حرام خوری کی جڑوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لالچ، آرزو، خواہشیں، رقابت، یہ سب جڑیں ہیں۔ لا تتمنو، اور خبردار تمنا نہ کرنا۔ اس آرزو سے مراد بد نفسی، بد نیتی اور حسد کا جذبہ ہے جو کسی وقت بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، ورنہ صرف تمنا کرنا غبطہ ہے، اور غبطہ حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اخلاقی بات ہے کہ انسان دوسرے کے مال پر نگاہ کرنے کے بجائے فضل خدا پر نگاہ کرے، اللہ کے فضل پر نگاہ رکھے، توجہ رکھے، اور اسی سے مانگتا رہے، اور اس کے حکم کے مطابق کوشش کرتا رہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے اسی میں مصلحت ہوتی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یقیناً اہم نکات ہیں اس آیت میں۔ عدالت اور برابری میں فرق ہے۔ ایک عدل و انصاف ہوتا ہے اور ایک برابر، تساوی، مساوات۔ عدالت یا عدل و انصاف ہر جگہ پر بارزش ہے، اس کی قیمت ہے، باقیمت ہے، کہیں پہ بھی ہو، ہر جگہ پر عدل و انصاف کی قیمت ہے۔ لیکن برابری اور مساوات کسی جگہ پر بارزش، باقیمت ہے، اور کسی جگہ پر ظلم اور ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ چنانچہ اگر ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے تمام شاگردوں کو ایک ہی جیسا نمبر دے دے تو یہ برابری تو ہے، لیکن بے ارزش ہے، بے قیمت ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، عدالت نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے تمام مریضوں کو ایک ہی جیسی دوا دے دے، کیا کوئی عقل مند، کوئی صاحب عقل اس بات کو قبول کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ برابر تو دینا ہے، لیکن برابری دینے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کس مریض کو کیا، ہر کوئی ایک جیسی دوا نہیں دی جا سکتی، ہر کوئی ایک جیسا کھانا نہیں دیا سکتا۔ تو عدل و انصاف ہر جگہ پر بارزش ہیں، لیکن مساوات، برابری، یہ ہر جگہ بارزش نہیں ہے۔ عدالت اور انصاف یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے وہ دیا جائے، جو جس چیز کا مستحق ہے، جو جس فضل و کمال کے لائق ہے، جو جس چیز کا مستحق ہے اسے ملے، خواہ وہ برابری سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صلاحیت اور لیاقت کی بنیاد پر فرق کرنا، تبعیض کرنا یہ ناحق نہیں ہے۔ اپنی خواہش سے دینا اور اپنی خواہش سے کسی کو، کسی پر فضیلت دینا، برتری دینا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں اور لیاقت کی بنیاد پر۔ البتہ اگر معیار کمال اور بلندی کو بنا کر فرق کے قائل ہوئے ہیں تو یہی حق ہے۔ لہذا عدالت اور
انصاف کی آرزو تمنا رکھنا چاہیے، عدل کی تمنا، انصاف کی تمنا اور آرزو رکھنا چاہیے، لیکن ہر چیز اور ہر شخص کو برابر اور مساوی نہیں تصور کرنا چاہیے کہ سب چیز برابر ہے، مساوی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جسم کے تمام اعضاء، جسم کے سارے حصے شکل کے اعتبار سے، ایک گاڑی کے تمام پارٹس جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں، ایک باڈی پارٹس ہوں یا ایک کار کے، ایک گاڑی کے سارے پارٹس ہوں، یہ دیکھنے میں شکل کے اعتبار سے یہ سب ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن سب الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، ان کی کوانٹیٹی الگ ہوتی ہے، ہر چیز میں یہ برابر نہیں ہوتے، الگ الگ ہیں سب، کام سب کا الگ الگ ہے، اور یہ سب کا الگ الگ ہونا، یہ پارٹس کا شکل و صورت کا الگ الگ ہونا، یہی عین مصلحت ہے، یہی حقیقی مصلحت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو۔ اگر اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت کارساز ہے، لہٰذا وہ کام جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کون مرد بنے کون عورت بنے، مرد و عورت بننا، مذکر و مؤنث، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ خوبصورتی، دنیا والوں کی نظر میں ایک انسان بہت خوبصورت پیدا ہوا ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیان کی طاقت، اسپیکنگ پاور، خطابت کی طاقت ایک انسان کے پاس ہے، ایک انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب جو تیز، ہوش سے تیز ہونا، چالاک ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب وہ امور ہیں کہ ہمیں اللہ کی مرضی پر ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب کہ ہم اللہ کو حکیم اور عادل مانتے ہیں، اگر کسی کام کی حکمت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر کسی کام کی وجہ اور فلسفہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کی دلیل کیا ہے، تو خداوند عالم تو حکیم و دانا ہے، ہم اس سے بیجا توقع نہ رکھیں، جلدی میں کوئی فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی کی وجہ سے جہالت میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں کہ خداوند عالم حکیم و دانا ہے تو ہم اس سے بیجا توقع رکھیں کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا جن کے پاس نعمتیں ہیں، نعمتیں موجود ہیں، ان سے ہم حسد کرنے لگیں، جلن کرنے لگیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی انسان کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، اور جتنی نعمتیں ملیں گی ان کے چھننے پر اتنا ہی زیادہ انسان غمزدہ اور رنجیدہ ہوگا، غم بھی ساتھ آتا جائے گا۔ لہذا یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہمیں نہج البلاغہ میں ملتی ہے، جسے ہمارے مولائے کائنات، امیر بیان، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہترین انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں کچھ اور باتیں ہیں اور پیغامات ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔